رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تم نے منگولوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور بازنطینیوں کو خون کے آنسو رلایا۔ بالآخر سفید داڑھی والے بھی عثمان بے کی بہادری کے معترف ہو گئے۔ جی ہاں، چونکہ عثمان بے ریاست قائم کرنے کے بعد سے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور پے در پہ فتوحات اپنے نام کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا نام سمندر پار بھی گونج رہا ہے۔ کرلوئی سیریز میں ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی انٹری ہو چکی ہے۔ جس طرح بہترین طریقے سے عثمان بے نے اپنے والد عظیم ارطغرل غازی کی لیگیسی کو آگے بڑھایا ہے، سفید داڑھی والے بھی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ نہ صرف یہ، انہوں نے عثمان بے کی دور اندیشی دیکھ کر عثمان بے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ہاں، ترکمان کی ایک بڑی فوج عثمان بے کی زمینوں پر آ رہی ہے، جو کہ عثمان بے کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے اور عثمان بے کی طاقت میں اضافہ کریں گے۔ ادھر ترگت بے بھی پیچھے نہیں رہے اور خود کے حصے کا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ اپنا قیمتی تجربہ اور دور اندیشی نوجوان سپاہیوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، جو کہ آنے والے ٹائم میں دشمن کے گلے کی ہڈی بنیں گے۔ جی ہاں، عثمان بے کے بعد سب سے زیادہ سکرین ٹائم اس وقت ترگت بے کو دیا جا رہا ہے اور ان کے عثمان بے کے ساتھ لگاتار سینز آڈینس کو خوب لطف اندوز کر رہے ہیں۔ واضح کر دیں کہ ترگت بے کے آنے کے بعد عثمان بے کے سبھی قریبی آلپس، جو کہ عثمان بے کے مین سپاہی تھے، ترگت بے کے سامنے چھوٹے موٹے آلپس محسوس ہو رہے ہیں۔ اور ویسے بھی چونکہ ترگت بے عظیم سردار ارطغرل غازی کے جانشین ہیں، تو سبھی سپاہی ترگت بے کے ماتحت ہیں اور ان سے عثمان بے سے بھی زیادہ ڈرنے لگے ہیں، کیونکہ ترگت بے اس عمر میں بھی ایک سخت جان اور روب و دبدبے والے سردار ہیں، جنہیں دیکھ کر ہی دشمن پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ترگت بے کے آنے سے سپاہیوں کا مورال تو بلند ہوا ہی ہے۔ عثمان بے کو جو ایک روحانی شخصیت کی کمی محسوس ہو رہی تھی، جو کہ انہیں اچھا مشورہ دے اور برے ٹائم میں ساتھ کھڑا ہو، وہ آخر کار اب پوری ہو چکی ہے۔ ترگت بے اور عثمان بے کو ایک ساتھ جنگ کے میدان میں اس لیے بھی کم دکھایا جاتا ہے کہ دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی۔ جی ہاں، دو بہادر ایک ٹائم میں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے، کیونکہ عثمان بے کی طرح ترگت بے بھی تنہا مشن مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترگت بے کے آنے سے عثمان بے کی جہاں کمر مضبوط ہوئی ہے، تو وہیں عثمان بے کے آدھے کام ترگت بے نے سنبھال لیے ہیں۔ جہاں کرلوئی سیریز مکمل طور پر تاریخی واقعات کی طرف موڑ دی گئی ہے اور مزید تاریخی کردار بھی کاسٹ کا حصہ بنا لیے گئے ہیں۔ عثمان بے نے برسا کو ٹارگٹ رکھ کر پیش قدمی شروع کر دی ہے اور رستے میں آنے والے علاقے اور قلعے فتح کرتے جا رہے ہیں۔ اب گویونک فتح کرنے کے بعد عثمان بے کا اگلا ٹارگٹ مودورنو ہے، تاہم یگیت آلپ عثمان بے کے ارادے تیزی سے کلاڈیس کو بتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلاڈیس نے پہلے ہی وہاں پہنچ کر دفاعی پوزیشن اختیار کر لی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب بیڑیے کا دن ہوتا ہے تو گیدڑوں کو پھر دوڑنے کی راہ نہیں ملتی۔ جی ہاں، ارطغرل غازی کے بہادر فرزند عثمان بے کے سامنے بازنطینی طاقت ٹک نہیں پائے گی۔ غدار چاہے کتنی ہی کوششیں کر لیں، لیکن عثمان بے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت بھی ہمیشہ بہادروں کا ہی ساتھ دیتی ہے۔ خیر، آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیلز بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ کیا حلیمہ شہید ہو جائیں گی اور ان کا کردار سیریز چھوڑ جائے گا؟ یگیت آلپ کی غداری کیسے آشکار ہوگی؟ کیا اگلی قسط اس کی آخری قسط ہوگی؟ عثمان بے نے مودورنو فتح کرنے کے لیے کیا خفیہ پلان ترتیب دیا ہے؟ کیا کلاڈیس مودورنو بچانے کے چکر میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا؟ کیا نیکسٹ ایپیسوڈ میں صوفیہ کی گردن اڑنے جا رہی ہے؟ اس کے علاوہ بات ہوگی اوغوز اور فاطمہ کے بارے۔ آپ کو بتائیں گے کہ اگلی قسط میں کیا بڑے سرپرائزز ہمارے منتظر ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی ان تاریخی کرداروں کی جو کہ سیریز کا حصہ بننے جا رہے ہیں، جبکہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں اسی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عثمان بے نے جنگ بندی کر کے طاقت جمع کرنے کے بجائے دشمن پر چڑھ دوڑنے کو ترجیح دی ہے، اور عثمان بے جیسے بڑے سردار اور ریاست کے حکمران کے شایان شان بھی یہی تھا کہ وہ وسائل کی کمی کو کمزوری نہ سمجھے، بلکہ اپنی طاقت بناتے ہوئے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ اور یہاں عثمان بے کی دور اندیشی کام آئی اور عثمان بے نے آخری لمحات میں مغربی دستوں سے جانے کا فیصلہ ترک کر دیا اور مشرقی دستہ اختیار کیا۔ اس فیصلے نے یگیت اور کلاڈیس کی امیدوں پر تو پانی پھیر ہی دیا۔ گویونک کا علاقہ عثمانیوں کی ملکیت بن گیا اور بہت سا مال غنیمت بھی مل گیا۔
جس سے عثمانی مضبوط ہو گئے اور اگلے ٹارگٹ کے لیے انہیں مزید ہمت مل گئی۔ چونکہ اس دفعہ پھر یگیت آلپ نے غداری کرتے ہوئے کلاڈیس کو پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ عثمان بے مدورنو پر حملہ کرنے والے ہیں، تو کلاڈیس مدورنو پہنچ گیا ہے اور بڑی فوج وہاں تعینات کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بے یہ حملہ تھوڑا ڈیلے کر دیں گے۔ تاہم عثمان بے کو شک ضرور ہو گیا ہے کہ سرداروں میں کوئی غدار ضرور ہے جو کہ پیٹھ میں چھرا گونپ رہا ہے، اور ویسے بھی ترگت بے نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارے قریبی دوستوں میں سے کوئی غدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بے اب غدار کو ڈھونڈنے کے لیے دانہ ڈالیں گے اور یگیت بآسانی اس جال میں آ گرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان بے کو یگیت پر آلریڈی شک ہے، کیونکہ ہر بار عثمان بے سے یگیت ہی پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ واضح کر دیں کہ یگیت کو بے نقاب کرنے میں حسن بے کا بھی اہم کردار ہوگا۔ ویسے بھی حسن بے یگیت کی غداری سے تھوڑے بہت واقف بھی ہیں، جس طرح یگیت انہیں کوچار کے پاس لے کر گیا تھا۔ واضح کر دیں کہ عثمان بے یگیت کی غداری آشکار ہونے کے بعد اسے فوراً ماریں گے نہیں، بلکہ اس کے تھرو کلاڈیس کے لیے بڑا جال بچھائیں گے۔ جی ہاں، بران بے اور کچھ سپاہی بیس بدل کر مدورنو میں کلاڈیس پر نظر رکھیں گے اور وہاں کی سبھی خفیہ خبریں عثمان بے کو دیں گے۔ اسی کے مطابق عثمان بے اگلا پلان ترتیب دیں گے اور کلاڈیس پر اس وقت دعویٰ بولیں گے جب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ واضح کر دیں کہ مدورنو کی فتح کے ساتھ ہی یگیت کا بھی سر قلم ہو جائے گا۔ تاہم کلاڈیس ایک بار پھر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوگا، تاہم اس کا اختتام زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ سیزن 6 کے اختتام میں صرف 3 سے 4 اقساط باقی ہیں، تو اس سے پہلے بڑا مارکا ہمارا منتظر ہے۔ اسی مارکے میں نہ صرف عثمان بے بازنطینیوں کو عبرتناک شکست دیں گے، بلکہ کلاڈیس کو بھی تلوار کی دار محسوس کروائیں گے۔ بات کرتے ہیں حلیمہ کی، جسے زخمی حالت میں لایا گیا ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ کیا حلیمہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جائیں گی اور ان کا کردار سیریز چھوڑ جائے گا؟ ابھی بتا دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ قبیلے آنے کے بعد سے حلیمہ مکمل طور پر بدل چکی ہے اور اب اسے صوفیہ کے ساتھ بالکل بھی ہمدردی نہیں رہی۔ وہ جان چکی ہے کہ صوفیہ ایک جھوٹی اور شیطان صفت عورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صوفیہ نے کارواں پر حملہ کیا تھا، حلیمہ نے بغیر ترس کھائے صوفیہ کو خنجر گونپ دیا، لیکن بدقسمتی سے صوفیہ نہیں مری، بلکہ الٹا حلیمہ زخمی ہو گئی ہیں۔ تاہم صوفیہ کو یہی لگتا ہے کہ اس نے حلیمہ کو مار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کلاڈیس سے کہہ رہی ہے کہ میں نے سب سے پیاری چیز جس سے محبت کرتی تھی اسے بھی مار دیا ہے۔ ویورز، یوں تو حلیمہ کا کردار ایک فرضی کردار ہے، لیکن چونکہ اسے تاریخی کرداروں جتنا سکرین ٹائم دیا جاتا ہے تو اب اسے آڈینس پسند کرنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حلیمہ کے کردار کو اب ایسے موقع پر ختم کرنا جبکہ سیریز بھی ختم ہونے کے قریب ہے اور فینز بھی اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، بڑی بیوقوفی ہوگی، اور شاید کرلش مینجمنٹ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گی، بلکہ حلیمہ جلد صحت یاب ہوگی۔ حلیمہ کو زخمی کروانے کا مقصد صرف اور صرف صوفیہ کو مروانے کی وجہ پیدا کرنا تھا۔ جی ہاں، عثمان بے اور صوفیہ کے اتحاد کے بعد سے عثمان بے نے صوفیہ کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ اب جب کہ حلیمہ پر حملہ کرنے کے بعد صوفیہ نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، تو صوفیہ کی الٹی گنتی اب شروع ہو گئی ہے۔ اب عثمان بے اور بالا صوفیہ کو معاف نہیں کریں گے اور اسے جہنم واصل کر کے ہی دم لیں گے۔ اب چونکہ بہت سے کرداروں کا سیریز سے خاتمہ ہو رہا ہے، تو کاسٹ میں بھی بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، جو کہ آڈینس کے لیے بڑا سرپرائز ہوں گی۔ جی ہاں، مزید تاریخی اور اہم کرداروں کی سیریز میں انٹری ہونے جا رہی ہے، جن کے ذریعے سبھی تاریخی واقعات دکھائے جانے ہیں۔ جی ہاں، عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان بڑا تاریخی مارکا ہونے جا رہا ہے، ایسی جنگ جو کہ اب سے پہلے ان زمینوں پر نہیں دیکھی گئی۔ اس جنگ کے فاتح تو عثمان بے ہی ہوں گے، تاہم اس جنگ میں عثمان بے کو اپنے پیاروں کی شہادت کی صورت میں نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، لیکن وہیں دوسری جانب عبداللہ میال کوسس، مالہم خاتون اور کونور بے جیسے تاریخی کردار بھی سیریز کو دلچسپ بنانے آ رہے ہیں، جو کہ نہ صرف سیزن 6 بلکہ سیزن 7 کا بھی حصہ ہوں گے۔ بات کرتے ہیں اوگوز اور فاطمہ خاتون کے بارے، جن کے درمیان لگاتار محبت برے سینز دکھائے جا رہے ہیں۔ پہلے تو فاطمہ اوگوز کو ایویسا ہی سپاہی سمجھ رہی تھیں، لیکن کارواں پر حملے کے دوران ان کی جنگی صلاحیتیں دیکھ کر کافی متاثر ہوئی ہیں، جبکہ اوگوز تو آلریڈی فاطمہ کو پسند کرتے ہیں۔ اب فاطمہ اور اوگوز ایک دوسرے کو مزید جانیں گے، جس کے بعد دونوں کے درمیان قربت بڑھے گی اور یہ لو سٹوری شادی میں بدل جائے گی۔ ویسے بھی کرلو سیریز میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لو سٹوری کے بغیر سیریز جاری رہی ہو۔ خیر، فاطمہ خاتون کی مرضی پوچھ کر عثمان بے فاطمہ کو رخصت کریں گے
اور فاطمہ خاتون بالا کی طرح ایک مضبوط والدہ بنے گی